آج میں جس ٹاپک پر ویڈیو بنانے لگا ہوں وہ زمیندار حضرات کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا یہ انیشیٹو ہے گندم سپورٹ پروگرام 2025۔ اس کی ڈیٹیل کے لیے اس ویب سائٹ پر جاتے ہیں جہاں سے میں آپ کو اپلائی کرنا سکھاؤں گا۔ آپ گھر بیٹھے یہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا نام ہے wsp2025.punjab.gov.pk۔ اچھا، یہ ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے، لاگ ان اور اپلائی سامنے آئے گا، لیکن ہم نے سب سے پہلے نیچے دیکھنا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں۔ اچھا جی، مقاصد میں یہاں پر جو لکھا گیا ہے، صوبہ پنجاب میں 12.5 ایکڑ تک ملکیت کے عامل گندم کاشت کرنے والے کسانوں، مالکان اور مزارعین کو وزیر اعلیٰ پنجاب گندم سپورٹ پروگرام 2025 کے تحت 5,000 روپے فی ایکڑ کی مالی معاونت بینک آف پنجاب کے ذریعے فراہم کی جائے گی، اور ہر ایک فی ایکڑ 5,000 روپے ملے گا۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کے پاس 10 ایکڑ زمین ہے نا تو اس کو 50,000 روپے ملیں گے۔ اچھا جی، مقاصد کے بعد آ جاتا ہے اہلیت کا معیار۔ درخواست گزار کی قسم مالکان یا مزارعین، یہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ دوسری جو شک ہے وہ ہے زیادہ سے زیادہ زرعی رقبہ 12.5 ایکڑ تک، یہاں پہ لکھا ہوا ہے زرعی رقبہ، سکنی رقبہ نہیں۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے جن کسانوں کی زمین 12.5 ایکڑ سے زیادہ ہو وہ اس سکیم کے اہل نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اہلیت کا معیار ہو گیا آپ کا۔ اچھا جی، اس کے بعد میں اب آپ کو اپلائی کرنے کا بتاتا ہوں۔ یہ اوپر آنا ہے تو یہاں پہ اپلائی پہ سمپل کلک کر دینا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نا وہ آ جانا ہے اپلیکیشن فارم۔ اپلیکیشن فارم نیچے آ جانا ہے، اونر اور ٹیننٹ، یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اونر مطلب مالک، ٹیننٹ مطلب کاشتکار۔ اگر آپ اونر ہیں تو آپ نے اونر پہ کلک کرنا ہے، اگر آپ کاشتکار ہیں تو آپ نے ٹیننٹ پہ کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جانا ہے پرسنل انفارمیشن ایز پر CNSE، مطلب CNSE کے مطابق آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، فادر نیم، ولدیت لکھنی ہے، CNSE نمبر لکھنا ہے، اور فون نمبر وہ لکھنا ہے جو آپ کا ایکٹیویٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ فون نمبر کوئی بھی اٹھا کے لکھ دیں، آپ کے اپنے نام پہ جو نمبر ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد بینک نیم لکھنا ہے، بینک آف پنجاب جو ہے نا وہی کریں، کیونکہ شروع میں بھی نا کئی پرفارمے دیکھے ہیں ان میں بینک آف پنجاب کا نام ہی نظر آیا ہے، تو آپ نے بینک آف پنجاب ہی لکھنا ہے تاکہ آپ کا ریجیکٹ نہ ہو جائے۔ لینڈ انفارمیشن لکھنی ہے اپنی، مطلب جو آپ پٹواری سے فرد لیں گے وہ والا اس میں درج کرنا ہے۔ ڈویژن کون سا ہے آپ کا وہ لکھنا ہے، ڈسٹرکٹ کون سا ہے وہ لکھنا ہے، تحصیل۔ اس کے بعد موضع مطلب آپ کا گاؤں کون سا ہے، خسرہ نمبر مطلب جو قلعہ نمبر ہے وہ لکھنا ہے، کھیوٹ نمبر لکھنی ہے، خاتونی نمبر لکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کلٹیویٹڈ ایریا لکھنا ہے، مطلب جو آپ کا کاشتہ رقبہ ہے۔ ایگزامپل کے طور پر آپ کا ٹوٹل رقبہ ہے 12 ایکڑ، تو کاشتہ رقبہ آپ کا یہاں پر کاشتہ رقبہ ہے وہ 10 ایکڑ ہے، تو یہاں پر آپ نے اپنا 10 ایکڑ لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ٹوٹل لینڈ ایریا آگے اپنا لکھ دینا ہے 12 ایکڑ۔ ٹھیک ہے، تو نیچے یہ کیپچا ہے، اس کو فل کر کے جو بھی لکھا ہے 5 جمع 10 لکھا ہے، 13 جمع 17 لکھا ہے، جو بھی جس طرح کا بھی آئے گا وہ آپ نے بس وہ جمع کر کے آگے لکھ کے سبمٹ کر دینا ہے، تو یہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے نا وہ جمع ہو جائے گی، آپ کا اندراج ہو جائے گا۔ اچھا جی، یہ اپلائی کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے، وہ ہے اپلائی کرنے کی آخری تاریخ۔ تو اپلائی کرنے کی آخری تاریخ جو ہے نا وہ جون اینڈ ہے۔ ٹھیک ہے، 1 جولائی سے آپ اپلائی نہیں کر سکیں گے، تو یہ مئی ابھی چل رہا ہے، تو جون اینڈ تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سب اپلائی کریں تاکہ حکومت جو بھی سبسڈی دے رہی ہے آپ کو اس کو لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔